जनरल राहुल सिंह ने एक तकरीब में पाकिस्तान के साथ जो हालिया जंग हुई जो 10 मई को ख़त्म हुई उसके बारे में अपनी कुछ तौजीहात पेश की थी। उन्होंने ये भी कहा कि जी 81% जो पाकिस्तान के जो फ़ौजी आलात हैं वो चीन से आते हैं। इस वजह से जो है वो चीन ने पाकिस्तान की मदद की और उनका जो सेटेलाइट का जो निज़ाम है उसने भी पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर उन्होंने इस्लामाबाद में इन तमाम उमूर पर बात की। पाकिस्तान इसलिए नहीं जीता कि उसको कोई 3-4 मुल्कों की मदद हासिल थी। पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज और उसके जितने भी अज्जा हैं, चाहे वो बरी, बहरी और हवाई फ़ौज हो, वो तकरीबन मुसलसल ट्रेनिंग और हालत जंग में रहे हैं। चंद दिन पहले भारतीय फ़ौज के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहुल सिंह ने एक तकरीब में पाकिस्तान के साथ जो हालिया जंग हुई जो 10 मई को ख़त्म हुई उसके बारे में अपनी कुछ तौजीहात पेश की थी। आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी जो शिकस्त है उसके तावीलें पेश की थी कि क्योंकि पाकिस्तान को कई मुल्कों की मदद हासिल थी इसलिए उनको ये नाकामी हुई। और उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं था बल्कि 3-4 और मुल्कों के साथ मुकाबला था। तो वो उन 3-4 मुल्कों में वो चीन का नाम उन्होंने लिया, तुर्की का नाम लिया और कुछ और नाम नहीं लिए। गालिबन इशारा अज़रबैजान की तरफ था। तो कहने की जो उनकी कोशिश थी वो ये थी कि बावजूद इस बात के कि वो एक इस खित्ते की बहुत बड़ी ताकत है, रकबे के एतबार से भी, आबादी के एतबार से भी, मईशत के एतबार से भी, लेकिन क्योंकि उनका मुकाबला 3-4 मुल्कों के साथ था इसलिए उनको शिकस्त हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि जी 81% जो पाकिस्तान के जो फ़ौजी आलात हैं वो चीन से आते हैं। इस वजह से जो है वो चीन ने पाकिस्तान की मदद की और उनका जो सेटेलाइट का जो निज़ाम है उसने भी पाकिस्तान की मदद की। तो दर हकीकत चीन ये जंग उनके खिलाफ लड़ रहा था। पीर के दिन पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर उन्होंने इस्लामाबाद में इन तमाम उमूर पर बात की। जो बात उन्होंने वाज़े की और जो अब दुनिया भी मान रही है वो ये है कि पाकिस्तान इसलिए नहीं जीता कि उसको कोई 3-4 मुल्कों की मदद हासिल थी। अगर पाकिस्तान अपने हथियार चीन से लेता है 80 या 81%, तो भारत तो अमेरिका से भी लेता है, फ्रांस से भी लेता है, इसराइल से भी लेता है, रूस से भी लेता है, अपने खुद भी बनाता है। तो पाकिस्तान ने तो कभी इसकी शिकायत नहीं की कि जी आपको इतने मुल्कों की मदद हासिल है। हमने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जब अपनी साइज से कई गुना ज़्यादा बड़ी कुव्वत के साथ लड़ रहा था तो उसको इन तमाम बाकी मुल्कों की हिमायत और मदद और हथियार हासिल थे। पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज और उसके जितने भी अज्जा हैं, चाहे वो बरी, बहरी और हवाई फ़ौज हो, वो तकरीबन मुसलसल ट्रेनिंग और हालत जंग में रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि जो अफ़गान जिहाद वाला जो दौर था, जो TTP की और दूसरे अलकायदा की जो शोरिश थी और ख़ुद बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों में
جو دہشت گردوں کی جو کارروائیاں ہیں، تو پاکستان کی جو فوج ہے وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیٹل ہارڈنڈ آرمی ملٹری، کہ وہ مسلسل یہ مختلف طرح کی جنگیں لڑنے کی وجہ سے اور اپنی جو تیاری ہے اور ٹریننگ ہے اس پر فوکس کی وجہ سے یہ جنگ جیتی ہے۔ لیکن اس موقع پر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی تھیں کہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ان کا نام نہاد آپریشن سندور ہے وہ ختم نہیں ہوا بلکہ وہ رک گیا ہے، وہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ تو جو معلومات پاکستان کے پاس ہیں اس میں اس طرح کی معلومات بھی پاکستان کے پاس ہیں کہ اگر کبھی کوئی دوسرا اگلا مرحلہ ہوا تو بھارت ہماری جو فوجی تنصیبات کے علاوہ جو ہمارے معاشی ہب ہیں، جہاں پر ہماری بہت اہم معاشی سرگرمیاں اور جس میں خود جو فوجی تربیت کے علاوہ مختلف جو جنگی آلات پیدا کرنے کی جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب پیر کے روز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دیا ہے کہ ہمارے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے ہی ہمارے علم میں ہے، لیکن بھارت جو کہ اس خطے کی بڑی معاشی قوت بننا چاہتا ہے اور جو چین کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اگر ہمارے وجود کو خطرہ ہوا تو پاکستان بھارت کا جو وجود ہے اس کو خطرے میں ڈالے گا اور ان کی جو اہم جو تنصیبات ہیں وہ پھر محفوظ نہیں رہیں گی۔ تو یہ ایک واضح پیغام جو ہے وہ بھارت کو دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی جنگجو ملک ہے۔ پاکستان تو اپنی جو قومی خود مختاری ہے اس کا دفاع کرے گا، لیکن جن کامیابیوں کا ذکر ہم کرتے رہے ہیں جو ملی ہے پاکستان کو، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ 10 مئی کو پاکستان نے بھارت کو چت کیا، بلکہ سفارتی اعتبار سے اور خطے کے اندر جو سفارتکاری ہے اس کے اعتبار سے بھی پاکستان کو کافی کامیابی ملی ہے اور دنیا اس کو مان رہی ہے۔ یقینی طور پر جو وائٹ ہاؤس میں جو صدر ٹرمپ نے ملاقات کی اور متعدد بار تعریف کی پاکستان کی سیاسی قیادت کی، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، تو وہ بھارت کو خاصی کھٹک رہی ہے اور وہ اس پر پریشان ہے۔ اب اس میں پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ بھارت بجائے اس بات کے کہ گلوبل ساؤتھ کے ایک لیڈر کے طور پر ابھرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، وہ جو گلوبل نارتھ ہے اور امریکہ ہے اور اسرائیل ہے ان کی ایک دم چھلا بننے کی جو کوشش کر رہا ہے، اس میں بھارت کو ہی نقصان ہوا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں آپ نے دیکھا کہ جو ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور ایک طرح سے وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ جو حالیہ برکس کا جو اجلاس ہوا ہے ریو دے جنیرو میں، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سے ماہرین جن میں ابھی ذکر ہو رہا ہے کافی، جو برازیل کے ایک ماہر معیشت بھی ہیں، IMF کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، پاولو نوگیرا بتیستا، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ بھارت بالکل ایک اجنبی ہے برکس کے اجلاس میں، کہ باقی ملک کسی ایک طرف جا رہے ہیں اور بھارت جو ہے وہ صرف امریکہ کا ایجنڈا لے کر اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو کسی اور طرف لے کر جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو اعلامیہ آیا جس پہ بھی بھارت نے اپنی پوری کوشش کی اور اس کی جو زبان ہے اس کو ایک ایسی چیز بنا دیا جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پر اس اعلامیے میں ایک طرح سے مذمت کی گئی جو ایران پر، جو کہ برکس کا اب مکمل ایک ممبر ہے،
کہ اس پر جو جارحیت کی گئی اس کی مذمت تو کی گئی، لیکن اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ جارحیت کی کس نے، نہ امریکہ کا نام ہے نہ اسرائیل کا نام ہے۔ تو اسی طرح سے کئی جو برکس کے جو ممبر ملک ہیں وہ اس پر پریشان ہیں کہ یہ کس طرف لے کر بھارت اس کو لے جانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے بھارت کی کہ جو جتنے بھی علاقائی اتحاد ہیں ان کے اندر وہ بیگانہ ہے۔ سارک کو وہ پہلے ہی دفن کر چکا ہے، لیکن ان کو کافی پریشانی ہے کہ پاکستان علاقے کے اندر ایک اہم حیثیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ ابھی جو آذربائیجان میں جو اکنامک کوآرڈینیشن آرگنائزیشن کا جو اجلاس ہوا ہے ایکو کا، اس کے اندر بھی پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کی جو آپس میں جو ایک بہت قربت ہے وہ ان کو بہت کھٹک رہی ہے۔ جاتے جاتے ایک جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نامزد کیا تھا نوبل انعام کے لیے، تو اس وقت اس پر بہت تنقید ہو رہی تھی بھارت کے اندر۔ بھارت کے جو مودی نواز جو حلقے ہیں اور ان کا جو میڈیا ہے وہ پاکستان پہ بہت تنقید کر رہے تھے، لیکن ان کی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ اب اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نتن یاہو، انہوں نے بھی صدر ٹرمپ کو نامزد کر دیا ہے، اور اس وقت ایک مکمل قبر والی خاموشی ہے بھارت کے اندر۔ وہ اسرائیل پہ اور نتن یاہو پہ بالکل تنقید نہیں کر رہے کہ جی انہوں نے کیوں نامزد کیا۔ جب پاکستان نے کیا تو اس وقت ان کو بہت تکلیف تھی اور اس پر بہت طنز اور تبرئے کر رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ مکمل خاموشی ہے بھارت میں اس نامزدگی کے بعد، کیونکہ بھارت کا اب دنیا کے اندر کوئی اور اتحادی نہیں رہا سوائے اسرائیل کے، اور وہ ان کو ناراض کرنا نہیں چاہیں گے۔